ان الحمد للہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ میں آپ کو ایک حکایت پیش کرتا ہوں۔ ایک بزرگ تھے، ایک زمانے سے کسی بستی میں ٹھہرے رہے، ہزاروں لوگوں نے ان سے فائدہ اٹھایا، دین سیکھا، اپنی عاقبت سنواری۔ پھر ایک دن یہ بات سننے میں آئی کہ وہ حضرت اس بستی کو چھوڑ کر کہیں اور جا رہے ہیں۔ ایک شخص پیش ہوا، ان کی خدمت میں درخواست کی کہ حضرت ہمیں چھوڑ کر نہ جائیے۔ کہنے لگے نہیں، اب تو مجھے جانا ہی ہے۔ غرض وہ دن بھی آ گیا، رخصتی کا لمحہ، کہ سب نے انہیں رو دھو کر رخصت کیا۔ لوگ ان کو بزرگ کو چھوڑنے بستی سے باہر تک گئے۔ کسی نے کہا کہ حضرت چلیں یہ تو بتاتے جائیے کہ آپ کہاں جا رہے ہیں، ہمارا ملنے کو جی چاہے تو آپ سے ملاقات تو ہو سکے۔ کہنے لگے ہاں ضرور، میں فلاں فلاں بستی کو جا رہا ہوں، اور جب وہاں پہنچو تو کسی سے پوچھ لینا کہ جھوٹوں کا محلہ کون سا ہے، میں تمہیں وہیں ملوں گا۔ یہ کہا اور وہ وہاں سے رخصت ہو گئے۔ چند دن گزرے تھے کہ ایک چاہنے والا بے قرار ہوا۔ جس بستی کا انہوں نے پتہ بتایا تھا وہاں تو وہ بآسانی پہنچ گیا، اور وہاں جا کر جس سے بھی اس نے پوچھا کہ جھوٹوں کا محلہ کہاں ہے، اسی نے اس کو تعجب سے دیکھا اور پھر اس کا مذاق اڑایا۔ کہتے کہ بھئی جھوٹوں کا بھی کبھی محلہ ہوا، جھوٹے بھی کبھی مل کے رہے۔ اگر صبح سے دوپہر، دوپہر سے شام اس کو جھوٹوں کا محلہ نہ مل سکا۔ تھک ہار کے بستی سے نکلا، اپنے واپسی کے راستے کو لیا۔ بستی کے باہر قبرستان تھا، ذرا دیر سستانے کے لیے، تھکن مٹانے کے لیے قبرستان کی دیوار سے ٹیک لگا کر بیٹھ گیا۔ دور ایک شخص نظر آیا، کہنے لگا کہ اس سے پوچھتا ہوں، شاید اسے ہی کچھ معلوم ہو۔ اٹھ کر اس طرف چل پڑا۔ قریب پہنچا تو حیران رہ گیا، ارے یہ تو وہی بزرگ ہیں جن کو میں صبح سے ڈھونڈ رہا تھا۔ دوڑا اور ان سے جا کے لپٹ گیا۔ سلام دعا کے بعد گلا کرنے لگا کہ حضرت صبح سے آپ کو ڈھونڈ رہا ہوں اور بڑی مشکل ہوئی، اور اب آپ آ کے کہیں مجھ سے ملاقات ہوئی۔ آپ کو بہت تلاش کیا لیکن بہت مشکل ہوئی۔ وہ بزرگ کہنے لگے بھئی کیوں، کس لیے مشکل؟ کہنے لگا حضرت میں نے جس سے بھی کہا کہ جھوٹوں کا محلہ کدھر ہے، اس نے مجھے بڑے تعجب سے دیکھا اور پھر میرا مذاق اڑایا کہ جھوٹے بھی کبھی مل کے رہے ہیں، جھوٹوں کا بھی کبھی محلہ ہوا ہے۔ یہ سن کر وہ بزرگ مسکرائے، کہنے لگے عزیزم یہی تو جھوٹوں کا محلہ ہے جہاں تو بیٹھا ہے۔ ان میں کوئی نمرود تھا، کوئی شداد، کوئی حامان تھا، کوئی فرعون، کوئی قارون۔ یہ سب کہتے رہتے تھے میری حکومت، میری سلطنت، میری فوج، میری بادشاہت، میرے محلات، یہ جھوٹے نہیں تو اور کیا تھے؟ غرور سے پھول جانے والے اور اپنی زندگی میں اپنی موت کو بھول جانے والے۔ دیکھو آج ان دو دو گز قبروں میں ان کے ساتھ کیا ہے، نہ تخت ہے، نہ تاج ہے، نہ مال ہے، نہ منال ہے۔ ان میں سے کسی نے اپنے لیے جنت بنائی تھی اور دوسروں کے لیے دوزخ۔ فصیلیں کھڑی کی تھیں، قلعے تعمیر کیے تھے کہ جمے رہیں گے۔ اب ان سے پوچھو کہ یہ سب کیا ہوئے، آج اس قبر میں ان کے ساتھ کیا کچھ ہے؟ یہ اپنی زندگی میں ہر چیز سے محبت کرتے تھے، نہیں کرتے تھے تو ایک اللہ عز و جل کی ذات سی جس سے یہ بھلائے بیٹھے تھے۔ اسے بھول کر انہوں نے گمراہیوں اور سیاہ کاریوں کو سینے سے لگا رکھا تھا۔ بولو ان سے بڑا جھوٹا کوئی ہو سکتا ہے؟ تو بھائی اور بہنوں، یہ دنیا ایک ظاہر فریب چیز ہے، دھوکہ ہے، جھوٹ ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اس دنیا کی حقیقت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔